talk, an hour of Pakistani power. And when I say power, I mean power of communication, power of knowledge, power of wisdom. ऐसी ही पावर्स के दरमियान में रहना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, आज हमारा मौजू है कि पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो मिलिटेंट विंग्स हैं, उनसे कैसे निजात हासिल की जाए। 9/0 पर MQM के हेडक्वार्टर्स पर 3 रोज़ पहले सुबह के वक्त, जब झुटपुटे का वक्त होता है और नदियाँ धीरे धीरे बहती है, उस समय पाकिस्तान रेंजर्स ने एक भरपूर छापा मारा और मुकम्मल कामयाबी हासिल की। आज आपसे पूछना ये है कि आप मिलिटेंट विंग्स के ख़िलाफ़ इस किस्म के रेड्स की फेवर में हैं या नहीं हैं। सच्चाई से, दयानतदारी से। पाकिस्तान उस मुकाम पे आ गया है कि दयानतदारी से अपना फैसला दीजिए। आई विल गो फॉर इट। मैं इसके हक़ में हूँ कि ऐसे रेड किए जाएं और क्रिमिनल लोग जो हैं उनको पकड़ा जाए। थोड़ा सा ज़्यादातर आप लोग इस ख़बर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो रह जाते हैं असल ख़बर सुनने से। तो आई वुड लाइक टू गिव यू सिनॉप्सिस अबाउट व्हाट हैपन। ये 3 रोज़ पहले जब सुबह के वक्त ये छापा वहाँ मारा गया, तो वहाँ से 5 क्रिमिनल, ख़तरनाक क्राइम कमिटेड किए हुए लोग वहाँ से मिले, उनको पकड़ा गया। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारा लीगल और इलीगल असलहा जो है वो बरामद किया गया। सारे शहर में एक खौफ फैल गया और सारा शहर जो है वो पैरालाइज हो गया। आपको पता है कि कराची शहर में एक दिन अगर दुकानें बंद हो जाएं तो 1 अरब रुपए का नुकसान होता है। सारा शहर पैरालाइज हो गया। इसी दौरान एक लड़के को, जिसका नाम वकास अली शाह बताया जाता है, उसको किसी सिम से गोली आई और उसके सर पे लगी और वो शहीद हो गया। हम अभी आपकी कॉल्स नहीं लेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले अपना पूरा जो स्टोरी है वो आपके सामने रख दें, फिर आप अपनी राय से नवाजिएगा। उस बच्चे को जो गोली लगी है, रेंजर्स कहती है कि ये हमारी गोली नहीं है, क्योंकि हम पिस्टल से फायर नहीं करते हैं, हमारे पास तो बड़ा असला है। और उसकी बहनें टीवी पे रो रो के ये कह रही थीं कि हमारे भाई को उस वक्त सर पे गोली मारी गई जब वो रेंजर्स के लोगों के दरमियान में आ रहा था और कह रहा था कि औरतों के मुंह पे थप्पड़ चाटे मत मारो, इनका एहतराम करो। उस दौरान हमारे भाई को जो है वो गोली मारी गई और वो बैन कर रही थी। कोई भी बहन जो है जब उसका भाई जुदा हो तो वो ऐसे ही बैन करेगी। हकीकत क्या है, गोली किसने चलाई, गोली किस तरफ से आई, इस पे हम बाद में बात करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि असल तवज्जो असल मसले से हटकर वकास अली शाह की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, जो कि मीडिया की भी बाज़ औक़ात कोशिश होती है कि असल मसले को छोड़कर उसके जुज़वी मसले की तरफ हम ना चले जाएं। पाकिस्तान में ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चंद माह पहले, मोर देन आई थिंक 6-7-8 मंथ्स से भी पहले की बात है, ये बात बहुत क्लियरली सामने रखी, उन्होंने लिख के दी सुप्रीम कोर्ट ने, कि पाकिस्तान की इन सियासी जमातों में मिलिटेंट विंग्स हैं, जिसमें सर फहरिस्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, ANP, सुन्नी तहरीक और बहुत सारी कालदम तंजीमें, मजहबी तंजीमें भी उसमें शामिल थी। ये बिल्कुल लिखी हुई बात है, मतलब ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। अब अगर इब्तिदा कर दी गई है तो मैं समझता हूँ उसका साथ देना चाहिए। इस पूरी बात को समझने के लिए एक पस मंज़र है जिसका बयान करना बड़ा ज़रूरी है। आज से 1-2 माह पहले मैंने अपने इस प्रोग्राम में आपसे अर्ज़ किया था कि दुनिया में पहले जंगें हुआ करती थीं तलवार के ज़रिए, ज़िल्ले इलाही आ जाते थे, हाथी पे बैठ के, घोड़ों पे लोग आते थे और तीर चलाते थे। तरक्की हुई, बात पहुंची कहाँ, तोप तक, फिर और तरक्की हुई, बात पहुंची टैंक तक, और तरक्की हुई, बात पहुंची हेलीकॉप्टर और जहाज़ों तक। और आज जो जंग लड़ी जा रही है वो प्रोपेगेंडे की जंग है। दुश्मन
خود وردی پہن کر نہیں آتا، آپ کے درمیان میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ دشمن کھڑا ہے، کیونکہ وہ آپ کے درمیان ہی میں سے ایسے لوگوں کو نکال کے لاتا ہے، اپنے پیسے این جی اوز کے ذریعے ان تک پہنچاتا ہے، ان کو ٹرین کرتا ہے اور اس ملک کے مسائل پر ریسرچ کرتا ہے، کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، پھر ان تنظیموں کو وہ راستے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ بات کہو گے تو لوگ تمہاری بات سنیں گے، تمہاری طرف آئیں گے۔ باقاعدہ اس کی این جی اوز جو ہیں وہ ریسرچ کرتی ہیں۔ ہندوستان یہ کھیل پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور پاکستان کی بہت ساری لسانی تنظیمیں، چھوٹی تنظیمیں جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں۔ یہ بات اس پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور کون کر رہا ہے، کس کے ذریعے وہ کیا کام لینا چاہتا ہے۔ بنگلہ دیش جب جدا ہوا تو کیا ہوا تھا؟ ہماری غلطیاں تھیں، میں مانتا ہوں، لیکن جو پروپیگنڈا تھا وہ بہت واسط تھا، اور جب سے میڈیا کا بھی یہ دور شروع ہوا ہے اس لئے 5-10 سال میں، اس میں تو ہندوستان نے یہ حالت کر دی ہے کہ آج کالا باغ ڈیم نہ بنے، اس کے لیے ہر سال 16 ارب روپے وہ ان تنظیموں میں بانٹتا ہے، جو کہتے ہیں ہماری لاش پہ بنے گا، توڑ دیں گے، ملک چھوڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کیوں اتنی بڑی رقم ملتی ہے؟ تو یہ رقمیں پاکستان میں لگ رہی ہیں، ان تنظیموں کے حصے میں آتی ہیں، یہ وہاں ٹریننگ بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں کا پیسہ بھی لیتے ہیں۔ ان سارے حقائق کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور جو بھی آپ کی رائے ہوتی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہلو، السلام علیکم، یو آن دی ایئر۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی میں سید بات کر رہا ہوں۔ جی کون سا بول رہے ہیں؟ ذرا دوبارہ کہیے گا۔ سید حسین میرا نام ہے، جی ورجینیا سے بات کر رہا ہوں۔ ورجینیا سے۔ سید حسین صاحب کیا حال ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیا حال کیسی؟ جی الحمدللہ، فرمائیے سید صاحب۔ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ جی سید صاحب، آپ کیا کہیں گے بیچ اس مسئلے کے کہ یہ جو ریڈ ہوئی ہے، آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ جو بھی ہیں آپ اپنی رائے دیجئے کھل کر۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو ایکچولی آئی بلانگ فرام لاہور، اور میں 1980 سے یہاں یو ایس میں سیٹل ہوں، لیکن بڑے افسوس سے میں جب بھی ٹی وی آن کرتا ہوں اور مطلب یہ میں ایک مطلب یہ چیز دیکھتا ہوں ٹی وی پہ ٹائم کے ایک مخصوص طبقے کے خلاف پروپیگنڈا آن گوئنگ ہے، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ وہ لوگ اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، قوم کے خلاف یہ آپریشن اور یہ پروپیگنڈا چلتا ہے، تو مجھے 1971 ریمائنڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی نیشن کو، کسی طبقے کو دیوار سے لگاتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو نہ خاصا 1971 کی اس کی ریپیٹ نہ ہو جائے۔ دیٹس مائی فیئر ایز اے پاکستانی۔ تو ہماری قوم کو، ہمارے پالیٹیشن کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو تھنک اباؤٹ۔ صحیح صاحب، آپ نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آئی گوٹ یور پوائنٹ۔ آپ کی کال کا بہت شکریہ، بہت ہی اہم بات آپ نے کہی ہے۔ اس پہ ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ وی ہیو اے کالر، آئی تھنک ول ٹیک دا کال فرسٹ۔ صحیح صاحب، جو بات ابھی آپ نے کہی، یہی آج میں نے یہ پروگرام اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس کام کے پروس اینڈ کونس کو جان سکیں۔ ہلو، یو آر آن دی ایئر۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فائق صاحب سے بات کرنی ہے؟ جی میں بول رہا ہوں۔ کون صاحب، کہاں سے؟ السلام علیکم فائق صاحب، میں رئیس بول رہا ہوں۔ جی رئیس صاحب، کہاں سے؟ میں نیو یارک سے بول رہا ہوں۔ جی رئیس صاحب، مجھے آپ سے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا سوال اور ڈیٹیل میں معلوم کرنا تھا جی کہ پاکستان میں اگر کوئی لوگ سندھی، پنجابی، بلوچی و پٹھان نہ ہو تو وہ کہاں رہے اور اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے رئیس صاحب۔ رہنے کے لیے رئیس صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ پاکستان میں سندھی، بلوچی، پٹھان کے لیے تو جگہ ہے، پاکستانی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ان سب کو اب پاکستانی ہو جانا چاہیے۔ کب تک پٹھان رہے گا؟ کب تک بلوچی رہے گا؟ جو پاکستانی اور پاکستان بن گیا ایسے وہ کہاں رہیں گے؟ ان کا بھی یہی گھر ہے، وہ بھی یہیں پہ رہیں گے، دوسرے بھی یہیں پہ رہیں گے۔ تو ان کو تسلیم تو کوئی نہیں کرتا۔
ان کو نہ سندھی تسلیم کرتے ہیں، نہ بلوچی تسلیم کرتے ہیں، نہ پٹھان تسلیم کرتے ہیں. اس کو تسلیم کرانے کی ضرورت نہیں ہے رئیس صاحب، ان کو تسلیم کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو فرسٹ پاکستانی ہیں. کیسے آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں گے مہمان بن کے اگر آپ کو میزبان رکھے گا نہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا. جی رئیس صاحب، میری بات سمجھ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں پاکستانی بن کے آئے تھے، جی ان کو تو آپ رکھ نہیں رہے. آپ وہاں سندھی، پنجابی، بلوچی اور پٹھان ہیں، 4 لوگ ہیں، تو 5 جو باقی لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے جو اس نسل سے نہیں ہے؟ جی رئیس صاحب یہ بھی دیکھیں نا، جو پاکستانی بن کر آئے تھے انہوں نے وہ تشخص چھوڑ کے مہاجروں والا تشخص اختیار کر لیا. مجھے بتائیے کہ یہ کیا صحیح بات ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے ہم کو بہت سارے نام دیے، کناگیر کہا گیا، ہندوستانی کہا گیا، تو ہم کہاں جائیں گے بھی؟ جب آپ ہم کو سندھی، بلوچی، پٹھان اور پنجابی تسلیم نہیں کر رہے تو ہم کیا کرائیں گے اپنے آپ کو؟ رئیس صاحب یہی تو پروپیگنڈا ہے. رئیس صاحب آپ وہ عظیم لوگ ہیں، آپ کو کسی سے اپروول نہیں چاہیے، آپ کو اوتھنٹیکیشن نہیں چاہیے. آپ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر لٹا کے پاکستان کے لیے آئے تھے بائی چوائس. ٹھیک ہے نا، آپ نے تو خود اپنے شعور سے فیصلہ کیا. آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ کوئی تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہم نہیں پڑھ رہے، ہم کو ڈالا گیا ہے اس چکر میں، ہمیں مجبور کیا گیا. رئیس صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بالکل مجبور نہیں سمجھنا چاہیے. آئی گوٹ یور پوائنٹ. آپ کے اس میں بہرحال جان ہے. ہلو السلام علیکم، یو آن دی ایئر. ہلو السلام علیکم. خواتین حضرات، ابھی سید حسین صاحب نے ایک بات کہی کہ مجھے 1971 کا وقت یاد آتا ہے. میں نے یہ پروگرام آج اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس کے پروس اینڈ کونس جان سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر صرف آپریشن MQM کے خلاف کیا گیا، ANP، PPP اور سنی تحریک، ان سب کو چھوڑ دیا گیا، تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ ایسی تحریکیں ایسے موقعوں کے تلاش میں رہتی ہیں کہ جب ان کے خلاف آپریشن ہو تو اس کے بعد وہ اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھتی ہیں، کہ ان کو فیول ملتا ہے. I have a caller. Hello, السلام علیکم. Hello. I think we lost the call. خواتین حضرات، ایسی تحریکوں کو، ایسے اقدامات سے جو ہے فیول ملتا ہے. اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے کہ پاکستان رینجرز اس بات کو سمجھے کہ اگر وہ وہاں سے 110 لوگوں کو لے کے گئی ہے تو جو 5 کلپرٹ ہیں ان کو تو فوراً سولی پہ چڑھایا جائے، اور جو بے گناہ لوگ ہیں 100 لوگ ان کو فوراً رہا کیا جائے، اور اس محبت سے رہا کیا جائے کہ وہ دوست بن کے آپ کے جائیں، نہ کہ دشمن بن کے وہاں پہ جائیں. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی رائے کا احترام کریں گے. we'll take a short break. This program is brought to you by ٹیکنو ریلیف، امریکہ میں قدرتی آفات میں مدد کے لیے سب سے آگے. مزید معلومات کے لیے فون کیجیے 1-866-354-0102. Salwa Foods. They're easy to make and fun to eat. Feed them halal with Salwa. ویلکم بیک ٹو دی شو. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ آصف صاحب لائن پر ہیں. ہلو السلام علیکم آصف صاحب. جی السلام علیکم، میرا نام آصف ہے. جی آصف نیو یارک سے ہوں. جی جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. جو ہمارے سب سے بڑی پرابلم ہمیں کیا ہے پاکستانی، ایز اے پاکستانی، جی کہ کسی چیز کا حل نکالنے کے لیے پہلے ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ میرے پاس یہ پرابلم ہے اور یہ میں نے غلطی کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا حل نکلتا ہے. یعنی جس طرح ایک الکوہولک آدمی ہوتا ہے، اگر وہ جائے کسی ریہیب سینٹر میں، سب سے پہلے اس کو یہ کہنا پڑتا ہے میں الکوہولک ہوں اور مجھے ہیلپ چاہیے، آئی نیڈ ہیلپ، اور پھر کوئی ہیلپ کرتا ہے. اگر آپ اس کو خود بخود ہی شروع ہو جائے کہ جی نہیں ضرورت نہیں ہے تمہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ پھر حل کس طرح نکلے گا؟ آج ہمیں سندھ کے اندر کراچی میں جو چیز پرابلم آ رہی ہے، آپ کو یعنی ایک مہاجر وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا سندھ کا. کیوں نہیں بن سکتا؟ میں پاکستانی نہیں ہوں، پاکستانی ہے، ہر ایک کو حق ہونا چاہیے.
آج سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, فیصلہ یہ ہو رہا تھا کہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ بلوچستان سے ہونا چاہیے, پنجاب سے فلاں ہونا چاہیے, سندھ سے, وہ ایک سب پاکستانی ہے, کوئی بھی بن سکتا ہے کہیں کا. ہم نے اپنے آپ کو اپنے صوبوں میں اپنی زبانوں میں بانٹ دیا. ہم پاکستانی تو رہے ہی نہیں, ہم سب پاکستانی ختم ہو گئے. ہمیں چاہیے کہ ہم پھر اس ملک کو, اگر پاکستانی نہیں بننا تو اس ملک کو پاکستان ختم کر دیں. چار صوبے ہیں, 6 صوبے, آج جو زبانیں جس کی ہیں وہ زبانوں کا اپنا ملک بنا لو, تاکہ کم سے کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ میں سندھی ہوں, میرا سندھی وزیر اعلیٰ, میں پنجابی ہوں, میرا پنجابی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہے, صدر ہے. ہمیں کیا ضرورت کہنے کی ضرورت پڑی کہ پاکستانی ہے, کیونکہ ہم پاکستانی ہے ہی نہیں. اگر ہم پاکستانی ہوتے تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ آج ہمیں سندھ کا اندر جو ہے ایک سندھی وزیر اعلیٰ چاہیے, پنجاب میں پنجاب کا ہونا چاہیے, سرائکی کا نہیں ہو سکتا, یا بلوچستان میں یہ کیا ہم کن ڈیوائڈ ہو گئے چیزوں کے اندر. یعنی ہمیں اپنے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا اور سیریسلی سوچنا پڑے گا اگر پاکستان کو ایک پاکستانی رکھنا ہے. بالکل صحیح. کہ ہم صوبے ختم کرنے ہوں گے, ہمیں یہ صوبوں کا کانسیپٹ دماغ سے نکالنا ہوگا, ہمیں ایک پاکستانی بننا ہوگا. اگر ہم پاکستانی نہیں بن سکتے تو پھر ہمیں ان ملک کو اتنے حصہ بار اتنے حصے میں آپ کہہ سکیں کہ میں سندھی ہوں. جی آصف صاحب بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اس پہ ابھی بات کرتے ہیں, آپ کی اجازت ہو تو میں ایک کال لے لوں کیونکہ یہ ہمارے پاس بہت ساری کالز جمع ہو گئی. ہلو السلام علیکم, یو آن دا ایئر. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم, نیو جرسی سے بول رہا ہوں وسیم صاحب. جی وسیم صاحب, میں آپ سے یہ سوال تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا مشرقی پاکستان جن کا 67% ووٹ تھا پاکستان کے لیے, تھا کہ پاکستان پیش کرنے والا بنگالی, مسلم لیگ کا وجود بنگال میں ہوا, کیا ان کو پاکستانی تسلیم کیا گیا تھا؟ اس کے علاوہ آپ نے اپنے اس میں ساری جماعتوں کا نام لیا, جماعت اسلامی کا نہیں لیا, جبکہ ان کا بھی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے پاس بھی ونگ ہے. وسیم صاحب یہ فرمائیے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ ہوا, چھاپا ہوا, وہاں سے کرمنل پکڑے گئے, آپ اس ایکٹ کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ مشرقی پاکستان کی کہانی تو یار اب دہرا کے کیا حاصل ہوگا؟ نہیں, اس کی وجہ دیکھیں, تاریخ نہیں بھول سکتے آپ, تاریخ ہمارے یہاں دہرائی جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ تاریخ دہرائی جائے, اسی لیے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. پنجاب کے اندر لشکر جنگی کے باقاعدہ سب کچھ ملا, وہاں ریڈ ہوا. وسیم صاحب اسی لیے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کو نہ دہرانا پڑے. یہ بتائیے کہ آپ پرو ملیٹنٹ ہیں یا اگینسٹ ملیٹنٹ ہیں؟ میں تو کمپلیٹلی اگینسٹ ملیٹنٹس ہوں. بیوٹیفل بیوٹیفل, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ہاں بالکل اگینسٹ ملیٹنٹس ہوں, مگر اٹ شوڈ بی ایوریویئر. صحیح, بالکل صحیح, بالکل بالکل صحیح, ناٹ پارٹیکولر ان ون پلیس. بالکل صحیح, بالکل صحیح. صوبوں کے اندر ہے. جی جی, بہت بہت مناسب. سب کے ساتھ فیئر ہونا چاہیے, فیئر ہونا چاہیے. It should be look, it should be visited. صحیح صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. ہلو السلام علیکم, یو آن دا ایئر. خواتین حضرات, ابھی جو بات وسیم صاحب نے کہی بہت ہی مناسب بات, اور اس سے پہلے ایک اور دوست نے, آصف صاحب نے جو بات کہی کہ ہم حل کیسے نکالیں. ہم اکثر اپنی انرجی 90% انرجی جو ہے نا پرابلم کو ڈیفائن اور ڈیفینڈ کرنے میں لگاتے ہیں, 10% بھی انرجی اس کو سلوشن کی طرف نہیں نکالتے. اس پروگرام کا مقصد جس پہ ہم ہمیشہ ہر ویک بات کرتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ نقصان کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, اور نقصانات سے کیسے بچا جائے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے وسیم صاحب نے کہا کہ اگر ملیٹنٹس کے وہ خلاف ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیز کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بالکل مناسب ہے کہ سپریم کورٹ نے جس پارٹی کا نام لیا تھا ان سب کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی بات کو فیول بنایا جائے گا اور اپنے لڑکوں کو سمجھایا جائے گا کہ دیکھو سب کا نام لیا, صرف ایکشن تمہارے خلاف ہوا. اب وہ کیا ہوگا کہ اس چیز سے فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان ہو جائے گا. ایسی تحریکیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اور زیادہ شدت سے آگے بڑھتی ہیں. تو یہ ہمارے تھنک ٹینک کا کام ہے. ہلو السلام علیکم, یو آن دا ایئر. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام سعید ہے. جی سعید صاحب, کہاں سے بول رہے ہیں آپ سعید صاحب؟ فائق صاحب سے بات کرتے ہیں. جی جی میں بول رہا ہوں سعید صاحب.
सही साहब, आप किस स्टेट से? जी 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 फरमाइए। इसी टॉपिक पे जिसपे आप करना कह रहे हैं। जी जी जी। पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप क्रिमिनल्स देखें तो वो हर जगह क्रिमिनल हैं। अच्छा, ये मतलब ये बिल्कुल सही हुआ है जो हुआ है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। सही। ये सिर्फ कराची में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई फरिश्ता नहीं बस रहा है। मैं खुद पंजाबी हूँ, आपको बड़े ईमान से बता रहा हूँ कि पंजाब में, बलोचिस्तान में, KPK में, हर जगह सही ये सब कुछ हो रहा है। सही और सही। ये वो जो अमेरिका में कह रहे हैं ना, फॉलो द मनी स्टूपिड, तो आप अगर ये पैसे को फॉलो करना चाहें तो जी हेलो हेलो जी सही साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी गार्बल्ड हो गई। सही साहब, बहुत अच्छी बात आपने रखी सामने, जो मैं भी कह रहा हूँ कि भाई वहाँ के जो गुल्लू बट हैं उनके खिलाफ भी होना चाहिए, जो बलूचिस्तान के गुल्लू बट हैं उनके खिलाफ भी होना चाहिए। ये हर जगह मौजूद हैं, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ ही ऑपरेशन हो, सबके खिलाफ होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। आज ख़वातीन हज़रात, हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में जो मिलिटेंट विंग्स हैं उनके साथ क्या किया जाए। वी हैव अ लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं फौजिया शफकत बोल रही हूँ डिट्रॉइट मिशिगन से। जी जी फौजिया, कैसी हैं आप? बताइए क्या कहेंगी आप इस मामले में। आप जरा एक दफा अपना क्वेश्चन फिर से दोहरा दें। जी, मेरा सवाल ये है, हम इस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो मिलिटेंट विंग्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको कैसे डील किया जाए, उनको कैसे क्लीन आउट किया जाए। जी बिल्कुल, ये जो रेंजर्स ने अभी मुतहिदा के साथ किया है, इसी तरह करना चाहिए सबके साथ। और इनको राइट अवे, किसी को कोई हक नहीं होना चाहिए कि गन्स की पॉलिटिक्स करें यहाँ पर। और दहशत से तो आप हुकूमत नहीं चला सकते हैं, इससे तो मुल्क को नुकसान ही होगा। हम लोग तो इसके बिल्कुल हक में है कि रेंजर्स ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। देर से किया, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी लगता है कि अब पाकिस्तान में, खासतौर पे कराची में, ये खौफ की जो चादर तनी हुई है ये दूर हो जाएगी। और पूरे पाकिस्तान को, स्पेशली कराची वालों को, फौज का बिल्कुल साथ देना चाहिए इस वक्त, और उनको बड़े सब्र के साथ सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, इसलिए कि ये जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। जब तक हम लोग खौफ में रहेंगे, ये लोग हमसे हावी रहेंगे। इन लोगों को खत्म करना है, ये सारा कुछ तो हम लोगों को सब्र के साथ फौज का साथ देना चाहिए, और देना पड़ेगा, तभी ये लोग ठीक होंगे। जी जी। अदरवाइज अच्छा फौजिया, देखिए फौजिया, कराची हमेशा से एक ऐसा शहर रहा है जो फौज को हमेशा से एडमायर करता रहा है। मैंने अपने बचपन से देखा है, आई बोर्न इन कराची। मैं वहाँ पे मैंने आज तक फौज के लिए जो इज्जत, जो मोहब्बत कराची के लोगों के दिलों में देखी है कि वो गुजरते हैं तो सलूट करना शुरू कर देंगे, और उनके लिए जो जज्बात हैं वो बहुत ट्रेमेंडस, बड़े प्रोफाउंड, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये जो बात सामने आई है कि अगर एक्शन हो तो वो सबके लिए होना चाहिए, ताकि बहकाने वाले जो ये कोशिश में हैं कि ये एक ऐसा ऑपरेशन करवाएं उस जमात के खिलाफ कि फिर वो मुक्ति वाहिनी बन जाए। ये जो ख्वाहिशें हैं उन ममालिक की जो हमारी दुश्मन की लिस्ट में जिनको हम काउंट करते हैं, उनकी ये प्लानिंग है, उनकी ये ख्वाहिश है। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया नहीं, देखिए सॉरी, हम लोग इस बात पे, मैंने इस बात पे, मेरी जाती राय तो ये है कि पाकिस्तान के, कराची के लोग फौज को एडमायर करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो MQM से डरते हैं, उनके दिल में उससे दहशत है। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर सियासी जमातों में देखें तो MQM जो है वो सबसे ज्यादा खौफनाक शक्ल तैयार कर चुकी हुई है। अब देखें, और ये जब उनके मुजरिम पकड़े जाते हैं, कुछ होता है तो वो ये रोना शुरू कर देते हैं कि ये जनाब जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, दहशतगर्दी, हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है, और फिर उनकी धमकियां भी ऐसी होती हैं और सारा पाकिस्तान जानता है। अब अगर ये प्रोपेगेंडा, वैसे भी आप देखें MQM के दो चेहरे हैं, एक चेहरा उनका मीडिया के लिए होता है और दूसरा भत्ता वसूली के लिए होता है।
सब लोग जानते हैं कि कौन सी सियासी जमातें हैं जो MQM पे प्रेशर करना चाह रही हैं कि MQM का दौर खत्म हो जाए और वो कराची में राज करें। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जो MQM के साथ हुआ है वो बहुत पहले होना चाहिए था, और अब इस ऑपरेशन के बाद हौसला हो रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, और खासतौर पे कराची के। जी अच्छा एक बात शफकत और जहन में रखिए कि इस पार्टी से जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो कराची के लोगों को पहुंचा है। सबसे ज़्यादा जो कत्ल हुए हैं वो कराची के लोग हुए हैं। सबसे ज़्यादा माशी धक्का जिनको लगा है वो भी कराची के लोग हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी इजाज़त से मैं कॉल लूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी जी प्लीज़ गो अहेड। फाइक साहब, मैं अहमद बोल रहा हूँ न्यू जर्सी से। जी अहमद साहब, जो कुछ हुआ ये तो बिल्कुल ठीक हुआ, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सही। लेकिन अब ये है कि लेट्स जस्ट नॉट स्टॉप देयर। अभी जो रिलीजियस पार्टियां हैं उनके भी जो मिलिटेंट विंग्स हैं उनको भी अगर डील किया जाए ठीक तरह तो दैट्स गोना बी गुड। सही सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। लेट मी टेक अनदर कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी साहब, कौन सा, आप कहाँ से फरमाइएगा? जी मैं हारिस बात कर रहा हूँ। कहाँ से हारिस साहब? शिकागो से। जी हारिस साहब। शिकागो से। जी 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 मुझे सवाल करना था। जी जी गो अहेड प्लीज। हारिस साहब फरमाइए। मेरा सवाल ये था, आज MQM को जो कुछ हुआ, मैंने सारे सुबह, मैं भी कराची का शहरी हूँ, अब 20 साल से यहाँ मौजूद हूँ अमेरिका के अंदर। तो मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से मदरसों के अंदर जो गैर मुल्की आके हमारे कराची के अंदर, और जैसे शराबगोश का इलाका है अलासिफ स्क्वायर, वहाँ पे जब चढ़ाई की जाती है तो सारे मजहब के नाम पे लोग जमा हो जाते हैं। जिस तरह से बुशरा साहब ने लाल किला में जो किया था, लाल मस्जिद में जो वाकया हुआ था, उसके खिलाफ अभी तक आज तक मुकदमे भुगत रहे हैं, जबकि वहाँ से असले भी निकले थे, वहाँ से सब सामान भी निकले। तो जिस तरह से MQM पे किया गया, इसी तरीके से दूसरी चीजों पे भी ज्यादा तवज्जो दी जाए, दूसरे मदरसों पे भी, और जिस तरह से और पॉलिटिकल विंग्स हैं उनकी भी मिलिटेंट चेक किया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है आपकी बात। मदरसों में या जहाँ कहीं पे भी हारिस साहब, जहाँ कहीं पे भी अगर असलहा है और ऐसे लोग हैं जो कमिट करते हैं ऐसे ऐसे क्राइम, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। और अभी एक कॉलर ने कहा था कि ये सिर्फ कराची के हद तक क्यों आपने महदूद किया हुआ है, जो गुल्लू भट्ट पंजाब में मौजूद है उनको कौन पकड़ेगा, वहाँ पे भी तो असलहा है। तो सबके खिलाफ होना चाहिए, हम इस हक़ में हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपके सवालात और आपकी राय का एहतराम करेंगे। टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ इस वक्त लाइन पे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन MQM USA जनाब जुनैद फ़हमी साहब मौजूद हैं शिकागो से। हम उनसे बात करेंगे। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम फैज साहब। जी जुनैद साहब, ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे कि जब रंगे हाथों 5 लोग जो है वो वहाँ मौजूद थे, पकड़े गए, असलहा भी बरामद हुआ, तो अब आपके मौक़िफ़ में कोई चेंज आएगी, आप कुछ सोच बदलेंगे या नहीं? जी फैज साहब, नंबर एक, आपका जो सवाल है इंशाल्लाह मैं इसका भी 2 मिनट के बाद आपको जवाब दे दूंगा। इससे पहले मैं आपके सामने नाजरीन के तवज्जुह से मैं ये बात पूरे पाकिस्तान की रियासत से पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की रियासत पहले ये तय क्यों नहीं कर लेती कि उनका सबसे बड़ा मसला है क्या? इंतहा पसंदी है, दहशत गर्दी है, यानी एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, या फिर सिर्फ MQM है? क्योंकि MQM सिस्टम के खिलाफ जब बात करती है तो हमेशा से 30-35 सालों से जो उसके साथ होता आया है वो आज भी हो रहा है, पहली मर्तबा तो नहीं हुआ। अब आ जाते हैं कि इलीगल रेड जो हुई 90 के ऊपर, यानी कि रेड नहीं हुई है, वो इलीगल रेड है। अच्छा, व्हेन यू से इलीगल, व्हाट यू मीन बाय इलीगल रेड? जी, इलीगल रेड में इसलिए इसको कह रहा हूँ कि जब रेड की जाती है तो किसी मजिस्ट्रेट की निगरानी में वो रेड की जाती है, नंबर 1। नंबर 2 बात कि 90 के अंदर कोने कोने पे कैमरे लगे हुए। जब रेंजर अंदर आई तो सबसे पहले उन्होंने कैमरे
कैमराज जितने थे उसको स्विच ऑफ किया, सर्वर्स उठा करके ले गए। क्यों किया? जब असला वहां से मिलना था और दहशतगर्द वहां से पकड़े जाने थे तो उनके पास एक रिकॉर्डेड सबूत मौजूद होता, उन्होंने कैमरे क्यों बंद किए? रहा सवाल ये कि आपने कहा वहां से 5 लोग पकड़े गए, 50 गने पकड़ी गई, मीडिया के अंदर ये आपने भी सुना और आपने भी सवाल किया। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल ये है और तमाम रेंजर्स से सवाल है कि 90 से क्या वो लोग जो मतलूबा लोग थे, जिनके नाम भी मुझे याद नहीं है, वैसे तो 90 से गिरफ्तारियां हुई है हमारे कारकुनान की, हमारे हमदर्दों की, लेकिन जो मतलूबा लोग थे जिनका नाम लेके वो यहाँ आए थे वो कतई 90 से गिरफ्तार जनाब नहीं हुए। 90 से मुलाका जो आबादी है, क्योंकि आपको पता है कि 90 कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई का घर है और वो एक पार्टी का ऑफिस भी है। अच्छा, अब यहाँ ठहरिएगा, देखिए अब एक चीज़ तो चलिए आपने खुद इकरार कर लिया कि चलिए वो यहाँ से नहीं तो पड़ोस की 2-4 गलियों दूर से पकड़े गए। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पे बात करें, अभी आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि इल्लीगल रेड। अच्छा, आप ये बताइए कि जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो क्या आप चाहते हैं वारंट गिरफ्तारी लेकर और पहले से इत्तला देकर फिर जाके वो लोगों को पकड़ते और असला बरामद करते? अब ये अमेरिका में तो ऐसा होता है, यहाँ के हालात ऐसे हैं यार। पाकिस्तान के हालात तो ऐसे नहीं हैं कि अगर आप किसी को पकड़ने जाएं डाकू को तो बाकायदा लीगल पहले उसकी वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करें और फिर उसके बाद असला चेक करेंगे आप जाके। क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान में? नहीं, शायद आपने मेरी बात कैच नहीं की फाइज साहब। मैंने ये नहीं कहा कि वो हमें इत्तला करते, वो कानून को इत्तला करते। कानून को ही मुझे बताइए क्या ऐसा होता कि वो बाकायदा वारंट लेते फिर जाते, इजाजत लेते फिर जाते? देखिए, पाकिस्तान का तो कानून यही कहता है कि वो वारंट लेकर के जाएं और मजिस्ट्रेट के साथ जाएं और साथ में जब वो जाएं तो वहां पे वो गैर इंसानी सलूक ना करें और दिन की रोशनी में जाएं। तो वो तो साहब ये कहाँ, जुनैद साहब, ये तो मुमकिन ही नहीं। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं आज कि चाहे वो लियारी में जाएं, चाहे वो लाहौर में जाएं, चाहे वो 90 पे जाएं, अगर वो लीगल तरीके से करेंगे तो ये लीगल बैटल में तो हमेशा हम लोगों को फंसाते हैं जहाँ से कभी सोल्यूशन निकलता ही नहीं। दूसरी एक और बात ये है कि जो आपने कहा ना कि दिन की रोशनी में जाएं, रात में जाएं, मैं कह रहा हूँ कि जब भी जाएं वहाँ पर जो लोग वहाँ पे मतलूबा हैं उनको पकड़ के लेके आया जाए। लेकिन हमारे आम कारकुनान जो पढ़े लिखे जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली बेचारे काम करते थे उनको वो लेकर के गए भेड़ बकरियों की तरह से। ह्यूमिलेशन का सलूक वो कर रहे हैं। देखिए, हाँ, ये गलत है। नहीं हो रही कि 90 से अगर कोई दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद है तो उसको ना पकड़ा जाए। बात ये कि उसका एक प्रोसीजर है मौजूद, वो मजिस्ट्रेट को अपने साथ ला सकते थे। वो कैमरे ऑफ करने की जरूरत क्या थी? रहा सवाल आपने कहा कि वहां से असला पकड़ा गया, तो मैं उसके बारे में क्लियर कर दूं। 2 तरह का असला है वहां पे। जब एक ऑलरेडी 90 के अंदर गार्ड्स के पास मौजूद था जिसका जो लाइसेंस्ड परमिट याफ्ता है, जिसकी पाकिस्तान की कानून रखने की इजाजत देता है, क्योंकि जब तालिबान मारने के लिए, कोई दुश्मन मारने के लिए आएगा तो आपकी रियासत फेल हो चुकी है आम शहरी को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान में। तो अब सेल्फ डिफेंस के लिए परमिट वाला असला अगर रखा जाए तो नाजायज है क्या? दूसरा सवाल, जो पैक असला दिखाया गया, जो नेटो के नाम से दिखाया गया, भाई नेटो का बयान मौजूद है। आज वजारत खारजा अमेरिका की उसने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इस ना ही नेटो का असला कराची पोर्ट ट्रस्ट से आता है, ना पाकिस्तान के रास्ते आता है, ना ही कोई असला हमारा मिसिंग है। शाह से ज्यादा शाह के वफादार, वहां पे न नेटो का असला चोरी हुआ ना लीक हुआ, लेकिन ये बताया जा रहा है नेटो का असला है। इसकी असल हकीकत ये है कि जब डीजी रेंजर रिजवान अख्तर साहब थे, ये इल्जाम उन्होंने भी लगाया था एमक्यूएम के ऊपर, और वो अदालत में उनको माफीनामा जमा कराना है क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर सके थे। अब सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस रेड के अंदर उनको ना सिर्फ नेटो का असला भी मिल गया बल्कि 12 मई के कातिल भी पकड़े गए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कुछ दिनों के बाद ऐसा ना हो कि लीलन के जॉन कैनेडी के कातिल वहां से ना पकड़े जाए। देखिए, हमारा काम नहीं है, एमक्यूएम की पॉलिसी नहीं है कि किसी मुजरिम को बचाना या उसके लिए वकालत करना। अगर कोई मुजरिम है 2 गली दूर से पकड़ा गया है, 4 गली दूर से पकड़ा गया है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक उसका सलूक करे, ना कि उसका बहाना बना के 90 के अंदर घुसे, बल्कि कौम के साथ ऐसा सलूक करें कि लग रहा है कि जैसे अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे, यहाँ बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, लग रहा होगा आपको कि मकबूजा कराची है, ये मकबूजा कराची की तस्वीर पेश कर रहा है। जबकि ये वही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ये वही फौज है कि जिसके लिए जब ये डीमोलराइज हो रही थी कुछ अर्सा पहले, मीडिया और तमाम सियासतदान मिलकर इसको डीमोलराइज कर रहे थे इस फौज को। तो अच्छा, जुनैद साहब ये बताइए, जुनैद फहमी साहब ये बताइए, जुनैद फहमी साहब मार्च किया
واحد MQM تھی جس نے کہ جنید فہمی صاحب میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں جنید فہمی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو کہ الطاف حسین صاحب نے اپنی اسپیچ میں ایک بات کہی مطلب یہ تو آن ریکارڈ بات ہے نا جو سب کان سن چکے ہیں تو وہ ایک قسم کا اقرار نامہ ہے انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا جن لوگوں نے جانے انجانے میں یہ غلط کام کیے وہ یہاں پہ کیوں آئے کہیں اور چلے جاتے پوری دنیا پڑی ہے کچھ تنظیم مدد کرتی اللہ تعالیٰ مدد کرتا میں بھی 25 سال سے باہر ہوں اور میں نے بھی دیکھو ایسے دن گزارے تو ان کو 9-0 نہیں آنا چاہیے تھا اس کا مطلب یہ کہ ان کو علم ہے کہ یہ لڑکے یہ کام کر کے یہاں پہ آتے رہے ہیں اسی لیے وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تم نے سب کو مصیبت میں کیوں ڈالا فائق صاحب آپ نے جو کوٹ کیا بالکل صحیح کوٹ کیا لیکن اس کے چند گھنٹوں کے بعد اس کے 12 گھنٹے کے بعد آپ نے شاید الطاف بھائی کا وہ انٹرویو نہیں دیکھا جو شاہزیب خانزادہ کے ساتھ تھا اور اس نے بھی یہ سوال پوچھا تھا اور انہوں نے قائد تحریک نے اس بات کو کہا میں نے کہا اس لیے کہا کہ مجھے فرسٹ انفارمیشن جو میڈیا دیکھیں نا میڈیا تو اس وقت کتنا وائبرنٹ ہوا ہے میڈیا سے انفارمیشن ملی کہ 9-0 سے ایسے مطلوبہ لوگ پکڑے گئے نمبر 2 بات یہ کہ ہمارے تمام کارکنان جو تھے ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور جو اندر تھے وہ گرفتار کر لیے گئے تھے تو اس وقت جو انفارمیشن تھی قائد تحریک کے پاس پوری نہیں تھی یہ انفارمیشن جا رہی تھی کہ 9-0 سے کس طرح کے لوگ پکڑ گئے تو بھائی نے قائد تحریک نے وہی کیا جو کہ قائد تحریک 35 سال سے کرتے آ رہے ہیں کبھی کسی مجرم کی نہ پناہی کی پشت پناہی کی اور نہ ہی کبھی ان کے حق میں کوئی بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس میں چھپا تھا تو اس کو وہاں نہیں چھپنا چاہیے تھا لیکن جب بعد میں بات کلیئر ہوئی آپ شاہزیب خانزادہ کا پروگرام دیکھیے دکھا میں اندر لائیو الطاف بھائی نے اس بات کی تردید بھی کی ہے اچھا اب آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت تیز لوگ ہیں آپ کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے اور آپ جو ہے اپنا کمیونیکیشن کی بیسٹ ایبلٹی رکھنے والے لوگ ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہ ساری صورتحال رینجرز ورسز MQM یہ کیوں ہیں اور بھی بہت ساری پارٹیز میں وہ کرمنل ایلیمنٹ ہیں تو ان کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ ہی یہ حادثہ کیوں ہوتا ہے آپ یقین کریں آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے تمام چیزیں ہمارے پاس بھی ان سوالوں کا جواب نہیں ہے کہ جب آزاد بلوچستان کی بات کی جائے فائد صاحب گریٹر پنجاب کی بات کی جائے آزاد سندھو دیش کی بات کی جائے تو سننے میں آتا ہے یہ ہمارے روٹے ہوئے بھائی ان سے مذاکرات کرو یہ طالبان جو گلے کاٹ رہے ہیں 80,000 لوگوں کو مار چکے یہ ہمارے روٹے ہوئے بھائی ان سے بات کرو لیکن MQM نے ایسا کیا گناہ کر دیا ایسا کیا کراچی والوں نے گناہ کر دیا کہ یہاں بھیڑ بکریوں کی طرح سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور 25 سال سے رینجرز شہر میں موجود ہے میں آپ کو نوٹس کرانا چاہوں گا اس شہر میں براہ راست موجود ہے آپ اسٹیٹسٹک نکال کے دیکھیے اس شہر کی کیا 25 سالوں میں وہاں کرائم ریٹ بڑھا ہے یا گھٹا ہے یہ سوالیہ نشان ہے اچھا اب یہاں پہ بھی ایک سوال ہے جنید فہمی صاحب جب سے MQM آئی ہے کراچی کا سکون غارت ہو گیا ہے مطلب یہ بات سب لوگ کہتے ہیں کہ جب سے یہ پارٹی وجود میں آئی ہے جو ہمیں حقوق دلانے آئی تھی کوٹا سسٹم ختم کرانے آئی تھی اس وقت سے آج تک سب سے زیادہ مہاجر وہاں مرے ہیں سب سے زیادہ معاشی طور پہ نقصان مہاجروں کا ہوا ہے سب سے زیادہ تکلیفیں مہاجر سہ رہے ہیں تو مہاجر تو بیچارے جن کو آپ کہتے ہیں مہاجر میں تو مہاجر بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ نئے سندھی ہیں وہ میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ کو سندھی کہنا چاہیے تو یہ جب سے پارٹی بنی پرابلم میں ہی ہے کراچی آج تک نمبر ایک بات تو یہ کہ آپ نے کہا نئے سندھی آپ پرانے سندھیوں سے پوچھیں کہ وہ آپ کو نئے سندھی مانتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے آ جاتے ہیں آپ کی اس بات جب سے پارٹی بنی ہے تو جناب عالی جب سے پارٹی بنی ہے 1984 سے پیچھے کا آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ سے کبھی ملا نہیں ہوں میں آپ کو ٹی وی پہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ آپ کی عمر کتنی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مہاجروں کے ساتھ سلوک پہلے بھی کیا جا رہا تھا پہلے بھی کراچی میں ہنگامے ہوتے تھے پہلے بھی وہاں پہ لسانی بل پیش کیا گیا وہاں پہ ایوب خان کے دور میں فاطمہ جناح کا ساتھ دینے کی پاداش میں سینکڑوں لوگوں کا قتل ہوا فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کوئی دہراتا نہیں ہے لیکن MQM کے بعد جتنی بھی چیزیں آئی ہیں یقیناً اس وقت میڈیا بھی وائبرنٹ ہوتا جا رہا تھا اس کے اندر اب زیادہ نظر آتا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی پیدائش کے بعد جو ہے نا بنگلہ دیش بنا تھا تو اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ بنگلہ دیش بنانے میں غداری کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے یہ واقعہ ضرور ہوا ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد جو ہے نا پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا لیکن اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ آپ کی پیدائش تھی اچھا ایک بات بتائیے جنید فہمی صاحب میں بھی کراچی میں پیدا ہوا ہوں میں نے وہاں تعلیم حاصل کی یہاں آنے سے پہلے سب کچھ میرا کراچی کا ہے میرے پیرنٹس مائیگریٹ کر کے UP سے یہاں کراچی آئے تھے لیکن مجھے یہ بتائیے آج بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ایجوکیشن
اردو اسپیکنگ لوگوں کے پاس، سب سے زیادہ اچھے بزنسز ان کے پاس، سب سے زیادہ باہر پہنچی ہوئی قوم وہ ہیں. آپ ایک بلوچی کا حلیہ دیکھیے، ایک سندھی بھائی کو دیکھیے، ایک پنجابی بھائی کو دیکھیے، سب کی حالت آپ سے ابتر ہے، اور ابھی تک ہم مور اینڈ مور کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر ہم بلوچستان میں جا کے جابز مانگ رہے ہو، وہاں پہ داخلے لے رہے ہو اور وہاں پہ ان سے مور اینڈ مور کی ڈیمانڈ کر رہے ہو تو آپ کا سوال بالکل جائز ہے. ہم یہاں 70% ریونیو کو جنریٹ کرتے ہیں اور پورے پاکستان کے ساتھ اپنے گھر کی طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور دیتے ہیں. نمبر 2 بات یہ کہ اگر بلوچیوں کی یا پنجابی یا سندھی بھائیوں کی، وہ بھی مظلوم، ان میں بھی مظلوم طبقہ ہے، وہ بھی پیشہ ہوا طبقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مہاجر طبقہ پیشہ ہوا ہے. اگر ان کو آج ان کی حالت کسی نے بنائی ہے تو ان کے رہنماؤں نے بنائی ہے، ان کے وڈیرے جاگیرداروں چودھری اور خانوں نے بنائی ہے. وہاں ایم کیو ایم رول نہیں کرتی، وہاں ایم کیو ایم کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وہاں ایم کیو ایم کا کوئی وہاں پہ کونسلر نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب وہی دے سکتے ہیں جنہوں نے اس کی حالت ایسے بنائی ہے. رات سوال ہماری حالت آج اگر بہتر ہے تو اس پہ ہم فخر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں پورے پاکستان کی حالت ہم جیسی ہو. اگر کراچی، ایک کراچی نہیں، اس ملک کے اندر 20 کراچی ہونے چاہیے کیونکہ اکنامکس ہب ہو. بہت شکریہ آپ کا جنید فہمی صاحب، کیونکہ ٹائم ہمارا اتنا شارٹ ہوتا ہے، لیکن آپ جیسے لوگوں سے تو بات کرنے کے لیے بہت بڑا ٹائم چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. خواتین حضرات، we'll take a short break. Thank you very much. وعلیکم السلام, and we'll be back right after these messages. ویلکم بیک ٹو دا شو. خواتین حضرات، پہلے ایک کال لے لیں. ہیلو، السلام علیکم، یو آن دا ایئر. ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو زرداری صاحب نے کہا ہے یہ پامال ہوا ہے تقدس، یہ کیا بات تھی؟ وہ کیا ہے تقدس؟ کس کا پامال ہوا ہے، NGO کا یا کسی اور کا؟ ارے صاحب، یہ دیکھیے، یہ کیسی بات آپ نے سوال پوچھ لیا. تقدس پامال ہوا ہے. انہوں نے کہا، زرداری صاحب نے کہا کہ وہاں پہ ریڈ کرنے سے سیاسی دفتر کا تقدس پامال ہوا ہے. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ کو توہین کرنی ہے لفظ تقدس کی تو پھر آپ یہ بات کہیے. یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ پاکستان کے ایک سیاسی دفتر کے لیے. تو آپ نے یہ بات چھیڑ دی، تو یہ 2 شعر سنتے جائیے کہ شرافت ڈھونڈنے آئے ہو سیاسی ایوانوں میں، شرافت ڈھونڈنے آئے ہو سیاسی ایوانوں میں، یہ چکلا ہے، یہاں شرافت نہیں رسوائی رہتی ہے. یہاں شرافت نہیں رسوائی رہتی ہے. خدا خیر کرے ملک کی سیاست دانوں سے، شرابی دیوروں کے درمیان بھاوج رہتی ہے. یہ اس لفظ تقدس کی بے حرمتی کی گئی ہے. ہلو، السلام علیکم، یو آن دا ایئر. السلام علیکم. جی فائق صاحب. جی وعلیکم السلام فائق. میں نے ابھی اپنا ٹی وی آن کیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آصف علی زرداری ہیں انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا، کیا مطلب سینس لیس بات کی ہے کہ 90 ایک تقدس کی جگہ تھی، تقدس کی جگہ ہے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے. مطلب سمجھ میں نہیں آئی، آپ ہمیں سمجھا دیجیے یہ بات. بہت شکریہ. ابھی کالر، آپ سے پہلے بھی ایک کالر، انہوں نے اتفاق سے یہی سوال پوچھا تھا. دیکھیے، اگر میں پھر شرمندہ ہوتا ہوں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے کہ آپ کے جو پولیٹیشین ہیں، چند سیاست دانوں کو ایک آدھ پارٹی کو چھوڑنے کے علاوہ آپ ذرا جائزہ لے کے دیکھیے تو 30% ارکان اسمبلی جو ہیں وہ آپ کے شرابی ہیں، ہیبیچول شرابی ہیں. 40% ارکان اسمبلی وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. 17% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں، وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. We have a caller, we'll take the call first. ہلو، السلام علیکم، یو آن دا ایئر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے؟ میں سے بول رہا ہوں. 2 چیزیں بتانی ہے آپ. جی کون صاحب، کہاں سے؟ ذرا اپنا تعارف کرا دیجیے. میرا نام ہاشمی نام ہے. جی ہاشمی صاحب. اچھا، میں آپ کو 2 کہ ہمارے یہاں ایک ڈیتھ ہوئی تھی فیملی میں. ہیلو جی اس میں جو ہے جب اس کو لاش کو خبر اتار رہے تھے تو ہمارے بھائی کے پاکٹ سے جو ہے ایک بندے نے 10,000 روپے جو ہے نکال دیا. اچھا. اس کو جب پکڑا اس نے فون کہا کہ میں ایم کیو ایم کا بندہ ہوں. اتفاق سے ہمارے گھر والے بھی ایم کیو ایم کے ہیں. اچھا. تو انہوں نے اس کو پکڑا تو معلوم ہوا کہ بندہ لے آ رہا تھا.
اچھا اچھا. تو اس کے بعد 2008 میں ہمارے کزن کا جو ہے مرڈر ہو گیا گلشن جوہر میں, جب وہ اپنے بیگم کے ساتھ رات کے وقت آ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اس کو معلوم ہوا, ان کو جب پکڑا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ سب جاری کے بندے تھے. تو یہ کراچی میں یہ ہے کہ جو بھی کرائم ہوتا ہے وہ سب ایم کیو میں ڈال دیتے ہیں, اور یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو بھی کرائم ہو رہا ہے وہ سب ایم کیو میں ڈال دیتے ہیں وہ لوگ, اور کیا کر کے بدنام کرنے کے لیے. بڑا انفارچونیٹ ہے, بڑا انفارچونیٹ ہے. ویری سوری ٹو ہیئر دیٹ کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا. ہلو السلام علیکم, یو آن دا ایئر. خواتین حضرات, یہ ہوا ہے. ایک تو اس بات کا اقرار کرنا چاہیے. ابھی آصف صاحب نے ایک بات کہی تھی, ایک کالر ہمارے بڑے اچھی انالیسس دیتے کہ اگر آپ کو الکوہولک پرابلم ہے, آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اقرار کیجئے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے. اس کے بغیر جب تک کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ ایک مکان بنانا چاہیں, چاہے آپ 1 منزلہ مکان بنائیں یا 100 منزلہ, اس کی بنیاد ضروری ہے. جب تک بنیاد نہیں ہوگی آپ مکان نہیں بنا سکتے. قوموں کو جب آگے بڑھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کو یہ ریلائز کرنا پڑتا ہے کہ ان کی کوتاہی کیا ہے, کمزوری کیا ہے, اس کو وہ اقرار کریں. اقرار کرنا بہادری ہے, اقرار کرنا بہادری ہے. اقرار نہ کرنا اپنے جرائم کا اور اپنی کمزوریوں کا وہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. جاپان کے ایک بڑے فلاسفر سے کسی نے پوچھا کہ ابھی تو تم پہ بم برسے سے 40 برس پہلے ہیں اور اب تم اتنی بڑی قوم کیسے بن گئے؟ اس نے کہا ہم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا اور ہم نے مل جل کر کام کرنے کو نا وہ اپنا موٹو بنا لیا. پاکستان میں بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ تمام سیاستدان اپنی کمزوری کو سمجھیں. ہلو السلام علیکم, یو آن دا ایئر. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا ایک میسج ہے راہیل شریف کے لیے. جی جب تک یہ 3 پارٹی کو وہ چھوڑ دیں گے اس طرح سے تو وہ اپنے لوگوں کو یہ لوگ برواتے رہیں گے. ان کو پبلک نے ووٹ دیا اور یہ لوگ اس قدر ٹیررسٹ ہے کہ سب کو مار رہے ہیں بری طرح سے. اپنی پبلک اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. کون؟ اپنے پاکستانیوں کو مار رہے ہیں. کون مار رہا ہے؟ ان کو جی راہیل شریف کو آقا خمینی بننا ہوگا تاکہ ان سب کو نکالے, تینوں پارٹی کو نکالے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ان کو آج معاف کر دیں گے کل یہ پھر یہ حرکت کریں گے. بہت اچھی بات ہے. آپ کی بات بالکل پریکٹیکل بات ہے خاتون. تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو بات کہی بالکل صحیح بات ہے. خواتین و حضرات, اس نوٹ کے ساتھ اور اس بہن کی اس تجویز کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اگر آپ کے سامنے ایک باڈی لائی جائے جس کے پاؤں میں گولیاں لگی ہوں, خون نکل رہا ہو, تو آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا. آپ اس کو پین کلر سے اس کا کام نہیں چلا سکتے. پاکستان اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑا آنیسٹ آپریشن کرنا پڑے گا اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا پڑے گا. ایک آخری گزارش, اگر کوئی پاکستانی رینجرز تک میری یہ بات پہنچا دے کہ جن لوگوں کو آپ پکڑ کے لے کے گئے, خدا کے واسطے ان کو اب چھوڑیے گا مت, ان کو سولی پہ چڑھائیے گا. اور جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو وہاں سے دوست بنا کے گھر واپس بھیجیے گا. ان کو دشمن بنا کے وہاں سے گھر واپس مت بھیجیے گا, کیونکہ دشمن طاق میں بیٹھا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو مکتی باہنی میں ٹرن کرے. اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جو اصل کلپرٹ ہیں ان کو تو فوراً بہت ہینگ دم ہائی, فوراً سولی پہ چڑھائیں. لیکن بے گناہ لوگوں کی عزت کیجئے. خواتین کے چہروں پہ تھپڑ نہیں پڑنے چاہیے, لڑکوں کو کھڑا کر کے ان کے پیچھے کک نہیں مارنی چاہیے, گالیاں نہیں دینی چاہیے. یہ روح میں زخم کر دیتے ہیں. یہ بہت خطرناک باتیں ہیں, ان سے ہمارا بچنا بہت ضروری ہے. خواتین حضرات, آپ سب کی آراء کا بہت بہت شکریہ, آپ کے کالز کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. شب بخیر, گڈ نائٹ, گڈ لک.